نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انی جاعل فی الارض خلیفہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام حضرات مل کر محبت سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ سیدی یا خاتم النبیین۔ نہایت عزت و احترام کے لائق ہمارے شیخ کامل، جملہ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا کروڑہا شکر ہے جس نے ہمیں آج ایک بار پھر آستانہ علیہ علی پور سیدہ شریف کی سرزمین پہ ایک عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کے موقع پر حضور شاہ لسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دربار مکرم کے زیر سایہ مل بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اس پروگرام کے انعقاد پر میں اپنے شیخ کامل حضور تنویر لسانی اور عالمی دعوت لسانی جامعہ مجددیہ لسانیہ کے جملہ رفقاء طلباء اساتذہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سامعین، اللہ رب العزت نے اس انسان کو کائنات میں جو مقام عطا کیا ہے، قرآن کی روح سے اگر دیکھیں تو اللہ نے خود ہی اس کو واضح فرما دیا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ رب العزت کی ساری تخلیق میں انسان واحد وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ نے نیابت کا شرف اور مقام عطا فرمایا ہے۔ اب انسان کا یہ حق بنتا تھا اور حق بنتا ہے کہ وہ اسی نیابت میں رہ کر اپنی زندگی کو گزارے۔ لیکن اگر ہم تاریخ کی طرف تھوڑا غور کریں تو یہ انسان اس قدر نہ ڈر ہوا، بے باک ہوا کہ اس نے درجہ نیابت کو فراموش کرتے ہوئے دعویٰ الوہیت کرنا شروع کر دیا۔ میری مراد تاریخ کے وہ بدبخت لوگ فرعون، نمرود اور شداد ہیں کہ وہ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے جب دعویٰ الوہیت کی طرف جا رہے تھے، اللہ رب العزت نے ان کے دعوے کو باطل کرنے کے لیے، لوگوں کے عقیدہ کو درست کرنے کے لیے اس کائنات میں اپنے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے۔ نمرود کے دعوی الوہیت کو باطل کرنے کے لیے اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا، فرعون کے دعوی الوہیت کو باطل کرنے کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اسی طرح سے جن لوگوں نے دعوی الوہیت کیا، اس دعوے کا بطلان تو اللہ نے اپنے انبیاء کرام کے ذریعے کر دیا، خاص چنیدہ بندوں کے ذریعے کر دیا۔ اب دوسری بدبختی اس انسان پہ یہ آئی کہ یہ دعوی الوہیت کے بعد اس نے جو ہے دعوی نبوت بھی کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اللہ نے جو اس انسان کو شرف نیابت عطا فرمایا ہے، اس نیابت کے شرف میں بھی اللہ نے ایک خاص مقام جو ہے وہ مقام نبوت اور رسالت کا رکھا ہے۔ اس مقام نبوت اور رسالت کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے کہ یہ مقام وہ رب اسی کو عطا کرتا ہے کہ جس کو وہ چاہتا ہے، جس کو وہ چن لیتا ہے۔ اب انسان اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے ساری زندگی بھی عبادات اور ریاضات کرتا رہے، اس کو نبوت کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا، مقام نبوت کا ایک ذرہ بھی نصیب نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ یہ مقام وہ ہے کہ جس کو خاص اللہ رب العزت اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔
اور یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے کریم آقا آمینہ کے لال رحمت للعالمین خاتم النبیین احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم فرما دیا ہے۔ اب آپ کی ذات گرامی کے بعد اگر کوئی انسان اس دعوی نبوت کو اپنی زبان سے لوگوں کے سامنے اظہار کرتا ہے تو سامعین وقار اس کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کی ذات سے لے کر تا قیامت آنے والا آخری مسلمان جو ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے اپنی کوششوں کو سر انجام دے۔ انہی کوششوں کے لیے ایک عظیم الشان یہ ہر سال ختم نبوت کا پروگرام حضور تنویر لسانی دامت برکاتہم العالیہ ہمیں اکٹھا کر کے پورے پاکستان سے قرب و جوار سے عظیم الشان مستند علماء کرام کو بلا کر اس سٹیج کی زینت بنایا جاتا ہے تاکہ وہ ہمیں احسن پیرائے میں اس عقیدے کی اہمیت کو واضح کریں اور حضور علیہ السلام کی اس بولی امت کے عقیدوں کو جو ہے وہ محفوظ کیا جا سکے۔ اس لیے آپ احباب جو بڑے ذوق اور بڑے شوق بڑی محبت سے حاضر ہوئے ہیں، عظیم علماء کرام ان قریب ان کے خطابات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، بڑی توجہ کے ساتھ اور بڑی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے ان باتوں کو سماعت بھی کریں، اپنے ذہن و قلوب میں جگہ بھی دیں اور اس عقیدے کا پرچار اپنے کریا کریا وطن وطن کر اپنے گلی گلی میں ضرور کرتے چلے جائیں۔ اپنی بات کو اختتام کی طرف لاتا ہوں۔ آج اگر عقلی طور پر ہم اس کائنات کے نظام میں غور کریں، اللہ کی مخلوق میں غور کریں، تو وہ ساری کی ساری مخلوقات 3 درجوں میں سفر کر رہی ہیں۔ کتنے؟ 3 درجوں میں سفر کر رہی ہیں۔ ایک مخلوق کا درجہ یہ ہے کہ وہ ابھی اپنے ابتدائی پوائنٹ پہ ہے، پیدائش کے مرحلہ میں ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ اپنے ترقی کے مرحلے میں ہے، پیدائش کے بعد اس کی نشو و نما ہے، اس کی بڑھوتری کا سلسلہ ہے۔ تیسرے درجے میں اس کا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ اپنے نقطہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ تو 3 درجات ہوئے، سب سے پہلا ابتدائی پوائنٹ، پھر درمیان میں اس کا ارتقائی پوائنٹ، پھر آخری جو ہے اختتامی پوائنٹ۔ ان 3 درجوں کے سوا کوئی چوتھا درجہ نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق جس مرحلہ سے گزر رہی ہو۔ تو جب ہم مقام نبوت اور رسالت کو اگر دیکھیں تو اس کا بھی ایک ابتدائی پوائنٹ ہے، ایک اس کا ارتقائی پوائنٹ ہے اور ایک اس کا آخری پوائنٹ ہے۔ جب ابتدا کی طرف دیکھتے ہیں تو عالم ارواح میں اس کی ابتدا اللہ نے اپنے پیارے محبوب سے فرما دی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جس وقت ابھی آدم اپنے روح اور جسد کے درمیان تھے، اس وقت بھی حضور نبی تھے۔ تو مقام اولیت میں بھی اللہ نے اپنے محبوب کو فائز فرما دیا تھا۔ تو جب مقام اس کے پیکر بشریت کی بات آئی تو اس پیکر بشریت میں اللہ نے سب سے پہلے یہ مقام منصب نبوت جو ہے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ تو ابتدائی پوائنٹ کی ہمیں خبر ہوئی کہ کیا ہے، پھر ارتقاء کا سلسلہ کیا ہے، ترقی کا سلسلہ کیا ہے۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کا جو سلسلہ ہے یہ سارا ارتقائی پوائنٹ کی طرف ہے۔ تو پھر بالآخر ایک وقت وہ بھی آنا تھا کہ جس وقت میں اس مقام منصب نبوت و رسالت کو بھی اختتامی پوائنٹ پہ لایا جائے۔ تو وہ اللہ رب العزت نے اس کے لیے اپنے پیارے محبوب میرے اور آپ کے کریم آقا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا چناؤ کیا ہے۔ تو جو لوگ اس کو تسلیم نہیں کرتے ان کے لیے سب سے بڑا یہ سوال ہے کہ پھر بتاؤ اس مقام کا جو ہے اختتامی پوائنٹ کون سا ہے۔ جب آپ یہ سوال رکھیں گے تو پھر وہ اپنے دانتوں پہ انگلی دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے۔ کیونکہ وہ جب ختم نبوت کے عقیدے کو تسلیم نہیں کر رہے، نبوت کے مقام کو بھی اجرا مانتے ہیں، تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس عقیدے کا اختتام کہاں پر ہوگا۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اپنے قرآن کے ذریعے بھی
پیارے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے فرمان کے ذریعے بھی اور امت نے اس عقیدے پر اجماع کر کے ہمیں بتا دیا ہے کہ اس مقام کا آخری پوائنٹ کیا ہے، وہ اگر ہے تو وہ صرف اور صرف آمینہ کا لال ہے، وہ صرف اور صرف رب کا محبوب ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام، یہ لقب، یہ منصب کے خاتم وَلَٰكِن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ آپ صرف اور صرف اللہ کے نبی اور رسول ہی نہیں ہیں بلکہ اللہ کے آخری نبی اور رسول بھی بن کے تشریف لائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ بارک اللہ۔ تو یہ سادہ سی بات بھی اگر ذہن میں رکھیں گے کہ اللہ کی جس مخلوق کو بھی آپ دیکھیں گے وہ تین ہی مراحل میں ہے، یا پیدائش کے مرحلہ میں، پیدائش کے بعد پھر وہ اپنی ترقی کے مرحلہ میں، پھر وہ بالآخر اپنے اختتامی پوائنٹ پہ آتی ہے۔ جیسے ہمیں بھی اب موت آنی ہے، ہماری ایک پیدائش ہے، پھر بچہ ہے، نوجوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، بالآخر موت ہے۔ اسی طرح سے ہر تخلیق میں جو ہے یہ تین درجے ضرور پائے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے جو مقام منصب کو اس کائنات میں بھیجا ہے، تعارف کرایا ہے، اس کے بھی یہ تین درجے ہیں جس کا اختتامی پوائنٹ جو ہے وہ سیدہ آمینہ کے لال رضی اللہ عنہا ہے۔ تو آخری بات کہ ہم اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر کسی کو خبر ہو کہ میری جان کوئی اس کو قتل کرنے والا ہے، کوئی جان لینے والا ہے، تو ہم اس کی حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کرتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ ہمارا مال کوئی چرانے والا ہے تو ہم اس کی مال کی حفاظت کے لیے کچھ اقدامات کرتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ لوگوں اس جان کو بچانے کا اہتمام کس کے لیے کر رہے ہو؟ اس جان کو بچانے کا اہتمام کیوں کر رہے ہو؟ بیمار ہو تندرستی کی طرف کیوں آتے ہو؟ تو اگر تو کوئی صاحب نصیب ہوگا وہ جواب دے گا کہ اس جان کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں کہ میرا ایمان سلامت رہے، مجھے اللہ ایمان کی طاقت عطا کرے، ایمان کا نور عطا کرے۔ تو سامعین بکار پھر یہ سوال ہے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے جس کے لیے جان کا ہونا ضروری ہے؟ یہ ایمان حضور علیہ السلام کو آخری نبی ماننے کا نام ہے۔ جس نے حضور کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کر لیا ہے اس کا ایمان سلامت ہے، اور جس نے آپ کو آخری نبی تسلیم نہ کیا اس کا ایمان بھی سلامت نہیں۔ تو جب ایمان سلامت نہیں ہے تو جان بے شک ہزاروں سال بھی اس کو نصیب ہو جائے، اس جان کا اس کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں ہو سکتا۔ نہ وہ اس کائنات میں فائدہ والی ہے، نہ روز حشر رب کی بارگاہ میں وہ سرخرو ہوگا۔ جان وہی سرخرو ہونے والی ہے کہ جس جان کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، اور ایمان کی دولت اسی سے محفوظ ہوگی کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، حضور اللہ کے، بولیے نا ذرا، حضور اللہ کے آخری نبی، حضور اللہ کے، آخری بات کر رہا ہوں، سارے بولیں گے حضور اللہ کے، حضور اللہ کے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے اسی ایمان، اسی عقیدے پہ۔ ماشاءاللہ۔